اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی میں اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور فاستقیموا الیہ، اور اسی کی طرف اپنا رخ کر کے جو ہے انہی پر بھروسہ کرنا ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے، اور واستغفروہ، اور استغفار بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز پوائنٹ کی بات یہ ہے جو ہم کل بھول گئے تھے، وہ یہ کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں تو نیک کام کے کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر ایک دو مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کام میں کچھ ہلکی پھلکی کچھ کمی ہو جائے یا کچھ ہلکا سا گناہ بھی ہو جائے تو اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ ابھی نماز ادا کیے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر ہو سکتا ہو کہ ہمارا ذہن کہیں ادھر بھٹک گیا ہو، جو نماز کے اندر کچھ خرابی ہوگی تو اس استغفار کی وجہ سے ہو سکتا ہے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں تو قرآن یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ فاستقیموا الیہ، پہلے آپ اپنا رخ جو اللہ کی طرف کریں اور اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ کریں، اور اس کے بعد جو استغفار بھی کرتے رہیں۔ اور آگے فرمائیں کہ مشرکین کے لیے جو ہے ہلاک و بربادی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، مالدار رہتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور حالانکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں آخرت کے منکر ہیں اور آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کون دیکھنے گیا آخرت میں کیا ہوگا نہیں ہوگا، کیسے آخرت ہوگا، کیسے کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں آخرت کے منکر ہو گئے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ جی آج جو ہے سمجھیے عصر کے بعد ایک شارٹ ویڈیو دیکھ رہے تھے، تو اپنے یو پی کے جو مکھ منتری ہیں یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، وہ اپنے بیان میں کہہ رہا تھا کہ قیامت وغیرہ نہیں آئے گی۔ کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت وغیرہ جو ہے نہیں آئے گی، یہ ایسے جھوٹ بولتے رہتے ہیں مسلمان لوگ۔ اب بتائیے کہ قرآن یہاں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے جگہ جگہ پر کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ والسماء والطارق، یا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گی، کیا ہے؟ یا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت، زمین جو ہے پھٹ جائے گی۔ پورا قرآن جو ہے قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اب ان کو نہیں معلوم ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کو ڈر ہے کہ بھائی کہ اتنے سارے عذاب ہم کو ملیں گے، تو وہ تو غصہ میں یہی کہے کہ ہم کچھ نہیں مانتے ہیں، آخرت و قیامت وغیرہ نہیں آئے گی۔ لیکن قرآن یہاں صاف صاف کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، ایک نہ ایک دن ضرور قیامت آئے گی، اور قیامت آئے گی تو انہی کافر پر آئیں گے جو انکار کر رہے ہیں۔ لیکن قیامت جب آئے گی تو ایک بھی دنیا کے اندر اللہ والا نہیں رہے گا، کافر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور مستقل نیک اعمال کرتے رہے ہیں، تو لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر جو ہے رکھا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہم دنیا کے اندر ہم سب لوگ ایمان لائے ہیں تو ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں قرآن جگہ جگہ پہ آ رہا ہے، 15 پارہ سے لے کے ابھی تک جو جتنے پارہ ہم تفسیر کیے ہیں، ہم کو ہر جگہ یہی ملا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال جڑا ہوا ہے، صرف کہہ دینے سے نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے ہیں، نہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وعملوا الصالحات، ہم کو کنٹینیو نیک اعمال کرتے رہنا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کریں کہ ہمیشہ ان کو جو ہے جنت میں رہیں گے، اور کبھی ان کے اوپر جو اجر جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اس کا کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ جی اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ ابھی جو ہے عشاء کے بعد جو ہے بیٹھ کے مطالعہ کر رہے تھے، تو سپریم کورٹ کے جو ہے سبری مالا جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے کہ عورتیں جو ہے مندر میں جا سکتی ہیں۔
تو اس اجازت کے بعد جو ہے میڈیا نے ایک سوال اٹھایا کہ ہندو عورتیں جو ہے مندر میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، وہ جا رہی ہیں، لیکن مسلم عورتیں جو ہے ان کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے، کیوں؟ تو اب جب یہ سوال اٹھا ہے، کسی نے ایک خاتون جو ہے ایک مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ میں جا کے جو ہے درج کر دی ہے۔ نیچر کے دن جو ہے 8 بجے رات میں جو ہے آن لائن جو ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو اپنے بہار کے ہیں، وہ جو ہے اعلان کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا مصلحت ہے، کیوں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے، کیا ابھی کے دور میں ان کو اجازت دینا صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں سنیچر کو جو ہے اعلان ہوگا۔ اب اگر مسلم پرسنل بورڈ اگر اعلان کر دیتا ہے کہ اجازت ہے، وہ آ سکتی ہیں عورتیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، کیا یہ لوگ اس ذات کا انکار کرتے ہیں جس نے اس زمین کو 2 دن میں بنایا؟ کیا ہے؟ 2 دن میں پیدا کیا ہے۔ یعنی کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کون ہے کیا ہے نہیں، ہم کچھ بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیے ذرا کہ اس ذات کی طرف، یعنی وہ ذات جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، کتنے دن میں؟ 2 دن میں، اور وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے ساتھ جو ہے کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ جس اللہ نے زمین کو 2 دن میں بنایا ہو، اسی کے ساتھ تم جو ہے شریک کر رہے ہو کسی اور کو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ذالک رب العالمین، تو یہ اس پروردگار جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے۔ یہ کون بنایا ہے؟ اس اللہ جو تمام دنیا کا کیا ہے؟ رب العالمین ہے، پروردگار ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور ہم نے زمین کے اوپر جو ہے جگہ جگہ پر جو ہے ایک پہاڑ کی طرح شکل میں جو ہے اس کو جو ہے ٹھوک دیا، اور من فوقها، جو اس زمین کے اوپر جو ابھر گیا ہے۔ تو آپ دیکھے ہوں گے پہاڑ جو ہے ایک جگہ پر کوئی برابر نہیں بنا ہوا، کہیں اونچا ہے ایسے تو ہلکا سا ایسے ہے، تو ہلکا سا ایسے ہے، تو اسی کو قرآن کہتا ہے من فوقها۔ تو تم دیکھو گے کہ زمین کے اوپر پہاڑ جو ہے بکھر گیا ہے، ابھر گیا ہے، جگہ جگہ پہ تم کو نظر آئیں گے پہاڑ۔ تو یہ کون بنایا ہے؟ اللہ بنایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنایا ہے۔ کتنے دن میں؟ 2 دن میں۔ اب آگے دیکھیے وَبَارَكَ فِيهَا، اور ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے بہت برکت رکھی ہے، اور وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس زمین میں اپنے طاقت کے حساب سے ہم نے اس میں غذائیں بھر دیا ہے۔ جو ہم جو غذا کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اسی وقت بھر دیے ہیں اس کے مطابق۔ جی فی 4 ایام، تو ہم نے ان سب چیزوں کو جو ہے 4 دن میں پیدا کیا۔ کتنے میں؟ 4 دن میں۔ آسمان اور زمین، 2 دن زمین ہو گئے، 2 دن آسمان ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ سواء للسائلین، اور یہ سوال کرنے والوں کے لیے بالکل برابر ہو گیا ہے۔ جی تو اب اس زمین کے نیچے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کب زمین آسمان کو بنائے ہیں، اس وقت سے لے کے ابھی تک نہ جانے کتنے انسان آئے چلے گئے، اور اس وقت روئے زمین پر کتنے انسان بس رہے ہیں، سب زمین سے نکال کے ہم لوگ کھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہر چیز زمین سے ہی نکل رہا ہے، پورے اناج وغیرہ، پھل فروٹ وغیرہ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ زمین سے ہی نکلوا کے ہم لوگ کو کھلا رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کتنی اس میں برکت ڈال دیا، اور کیا کیا چیزیں اسی وقت بھر دیا زمین کے نیچے، یہاں تک کہ اسی زمین سے ہم لوگ پانی بھی نکال کے پی رہے ہیں، اسی زمین سے جو ہے اناج بھی نکل رہا ہے، دھان بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے جو ہے گیہوں بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے جو ہے سمجھیے کہ جو ہے کیلا بھی نکل رہا ہے، سیب نکل رہا ہے، انار نکل رہا ہے، نہ جانے کیا کیا پھل آ گئے ہیں، سب اسی زمین سے نکل رہا ہے۔ تو اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَبَارَكَ فِيهَا، ہم نے اس زمین میں خوب برکت رکھ دی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کی طرف رخ کیا اور آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وَهِيَ دُخَانٌ، حالانکہ آسمان جو ایک دھواں تھا، کیا تھا؟ دھواں تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے اللہ تعالیٰ زمین کو بنانے سے پہلے آسمان کو بنائے تھے، لیکن وہ اصلی شکل میں نہیں تھا، ایک دھواں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمین کو بنایا، زمین کو بنانے کے بعد زمین کے اندر جتنی بھی جو ہے برکت کی چیزیں تھیں، کھانے پینے کی چیزیں، پہاڑ وغیرہ سب کو بنا دیتے۔ 2 دن میں ان سب چیزوں سے فارغ ہو گئے۔ اب جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف رخ کیے ہیں کہ چلو بھائی اب زمین تو تیار ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں آسمان کو بناتے ہیں۔
تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف رخ کیا، آسمان کی طرف کو بنانے کے لیے چلے تو وہی ہے دخان، حالانکہ آسمان جو بالکل دھواں تھا، جب ہم آگ لگاتے ہیں تو دھواں ہوتا ہے نا وہی، اور فقال لہا، اور ہم نے ان دونوں سے کہا، آسمان سے بھی وللارض اور زمین سے بھی کہا کہ ائتیا اوطن او کرہن، چلے آؤ تم لوگ خوشی سے یا آپ نے جو ہے زبردستی۔ کیا مطلب یہاں پہ ذرا سمجھیے گا، یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا تو ان دونوں کو حکم دیا کہ دیکھو اگر میرے مرضی کے مطابق تم چلو گے تو میرے ساتھ آ جاؤ چلو، نہیں اگر تو پھر بھی تم کو زبردستی تم کو میرے ہی پاس آنا ہوگا، اور جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، جس چیز کو جو انسان بناتا ہے یا اپنے گھر کے اندر کہتا ہے کہ باپ جو ہے بیٹا کو بیٹا وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ جب دونوں کو بنانے کے لیے بنائے تو کہا کہ تم دونوں میرے ساتھ چلے آؤ، یعنی کہ میرے مرضی کے مطابق چلنے کے لیے اگر راضی ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی تو تم کو زبردستی میرے پاس آنا ہوگا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو قالتا، دونوں آسمان اور زمین نے کہا کہ اتینا طائعین، ٹھیک ہے ہم دونوں جو ہے خوشی خوشی چلے آتے ہیں، یعنی ہم دونوں خوشی خوشی آپ کے تقسیم پر جو ہم راضی ہیں، آپ جو چاہیں گے، آپ جو حکم دیں گے وہی ہم زمین سے نکالیں گے، آپ جو حکم دیں گے وہی ہم جو ہے بارش برسائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے حکم سے ہی چلے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فیصلے کے مطابق آسمان، 7 آسمان کو جو ہے 2 دن میں بنایا۔ کتنے دن میں؟ 2 دن میں، 2 دن زمین ہو گیا، 2 دن آسمان ہو گیا، تو وہاں کہا کہ فی اربعۃ ایام، سب کچھ جو ہے 4 دن میں بنے، 4 دن میں کیا ہے؟ بن گئے۔ اور وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہم نے ہر آسمان کا جو حکم تھا سب ہم نے فکس کر دیا، فٹ کر دیا کہ کس کی ذمہ داری بارش برسانا ہے، کون سے آسمان پہ کون فرشتے رہیں گے، کون سے آسمان پہ جو ہے کون سے نبی جو ہے رہیں گے، یعنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فکس کر دیا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریب کے آسمان کو جو ہے سورج سے جو ہے سجا دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ سورج سے سجا دیا ہے۔ یہ جو قریب کا جو سب سے پہلا جو آسمان ہے اس میں آپ دیکھتے ہوں گے سورج ہے، ستارہ ہے، چاند ہے، تو یہی پہلا آسمان ہے یہ۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے پہلے آسمان کو، قریب کا جو آسمان ہے اس کو ہم نے بِمَصَابِيحَ، چراغ سے سجا دیا ہے۔ تو آپ کو ابھی نظر آئے ہوں گے جو ستارے ہیں، پھر چاند ہے، پھر دن میں جو ہے سورج نکلتا ہے، تو سجایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَحِفْظًا، اور ہم نے اس آسمان کی حفاظت بھی کر دی۔ حفاظت اس لیے کی کہ کچھ جو ہے شیطان ایسے ہوتے ہیں جو چپکے سے جو ہے جا کے آسمان پہ جا کے بات سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہے، تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا ہے، بچا دیا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، تو یہ اس ذات کی طرف سے جو ہے ایک ناپ تول کے اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبہ بنایا، قانون بنا دیا ہے، اور جو صاحب اقتدار اور سمجھیے کہ جو ہے علم کا مکمل، یعنی کہ مکمل علم کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے جی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کفار مشرکین کو یہ باتیں بتلا رہے تھے کہ آسمان کو ہم نے کیسے بنایا، کتنے دن میں بنایا، آسمان کو کیسے بنایا، کتنے دن میں بنایا۔ تو کل ملا کے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو بنانے کے یعنی کہ 6 دن لگے۔ کتنے؟ 6 دن۔ تو 2 دن آسمان کو بنانے میں، آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں سب کو فٹ کرنے میں لگ گیا، 2 دن جو ہے زمین کو بنانے میں، اور زمین کی نیچے جتنی بھی چیزیں سب کو فٹ کرنے میں، تو 4 ہو گئے، اور 2 دن جو ہے مخلوق کو بنانے میں لگ گئے، تو 6 ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔